آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العادیات کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ العادیات کا تعارف۔ یہ مکی صورت ہے، قرآنی ترتیب میں 100 نمبر پر، جبکہ نزول کے اعتبار سے 14 نمبر پر ہے۔ اس کے کلمات 40 اور اس کے حروف 163، ایک رکوع اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ عادیات سے مراد تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں، چونکہ سورت کی پہلی آیت میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ عادیات رکھا گیا ہے۔ ماقبل سے ربط و مناسبت۔ نمبر 1، سورہ زلزال میں نیکی اور بدی کا انجام ایسی خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ ایک صحیح متبع آدمی کو سننے کے بعد قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں رہ سکتا، مگر کئی طبع ضدی اور ہٹ درم لوگوں کے لیے دلائل نصیحت ناکافی ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے اس صورت میں جہاد اور میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کے چند اوصاف بیان فرما کر فہمائش کی بجائے تخویف کا طرز اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کی ناشکری، احسان فراموشی اور دنیاوی حرص کو بیان فرما کر اس کو دھمکایا گیا ہے۔ نمبر 2، پہلے سورہ میں بد کردار کفار کو آخرت کے نقصان اور خسارہ پر آگاہ کیا گیا تھا، لیکن آخرت کا جب یقین نہیں تو ان بے ایمانوں پر اس کا اثر بھی کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سورہ عادیات میں دنیا کے نقصان و خسارہ اور اس کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو ان پر جلد آنے والا ہے۔ نمبر 3، سورہ سابقہ میں جزائے خیر و شر کو بیان فرما کر اس سورہ میں اس شخص کو سرزنش کی گئی ہے جو دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو نظر انداز برباد کرتا ہے۔ نمبر 4، پہلی صورت میں واخرجت الارض وثقالہا تھا اور اس میں وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ہے، اور دونوں میں مناسبت ظاہر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرسل مروی ہے کہ سورہ عادیات نصف قرآن کے برابر ہے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مرفوع منقول ہے۔ گزشتہ صورت میں قیامت کے احوال کا ذکر تھا، اس سورہ میں قیامت کے اجمالی تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ والعادیات قسم دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحاً ہانپتے ہوئے، عادیات عادیہ کی جمع جو عادی کا مونس ہے، اور عادی بمعنی وہ جمع جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو، اور تعاد القوم بمعنی لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کیا، اور عاد الفرس بمعنی گھوڑے نے دوڑ لگائی، اور عادیات ان سے مراد وہ جنگ پر جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلہ کی دوڑ میں حصہ لیتے رہے ہوں۔ واضح رہے کہ عادیات کے معنی میں گھوڑوں کا مفہوم شامل نہیں ہے، بلکہ ذبحاً کا لفظ عادیات کو گھوڑوں سے مخصوص کر دیتا ہے، کیونکہ ذبح صرف اس آواز کو کہتے ہیں جو سر پر دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی گھوڑوں کا ہانپنا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر بندھی ہوئی ہے۔ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک وہ گھوڑا ہے جو آدمی کی عزت و وقار کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو آدمی کے لیے باعث گناہ ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا باعث اجر ہے وہ ایسا شخص ہے جو اس کو جہاد کے لیے تیار رکھتا ہے اور اسی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ گھوڑا اس شخص کے لیے باعث اجر ہے۔ اس کے پیٹ میں جو چیز یعنی خوراک بھی جاتی ہے، اللہ تعالی جل شانہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ گھوڑا فی نفسی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت اعلیٰ جہاد ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، اور فقہ حنفی میں اسی قول پر فتویٰ ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدات کی حفاظت کے لیے بھی دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹ تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھوڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں۔ لہذا اگر گھوڑا کسی وجہ سے اعلیٰ جہاد کے قابل نہ رہے،
تب اسے ذبح کر کے کھانا مکروہ تحریمی ہوگا۔ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے تھے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تھا تو اسے قوم طعنے دیا کرتی تھی۔ عربوں کے شرفاء اور قبیلوں کے سردار گھوڑوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام خدام اور غلاموں سے نہیں لیتے تھے۔ عربوں کے حکماء کہا کرتے تھے کہ قبیلوں کے سردار اور شرفاء کے لیے 3 کام کرنے میں عار نہیں: والد، مہمان اور گھوڑی کی خدمت۔ گھڑ سواری اور دوڑ کے مقابلے میں شرکت قابل فخر ہوا کرتی تھی۔ اسلام نے بھی گھوڑوں کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے پالنے کی ترغیب دی ہے۔ گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی تکریم میں فرمایا: جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزہ دار کے مثل اجر ملے گا، اور جس نے گھوڑے کو کھلانے، پلانے اور پالنے پر خرچ کیا تو اس کا خرچ صدقہ شمار کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: بھلائی گھوڑوں کی پیشانی پر تا قیامت ثبت رہے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھوڑوں کی تذلیل تحقیر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دم کاٹنے سے، خصی کرنے سے، پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی فطرت میں اترانا شامل ہے۔ ایسا کرنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے قبل عکاظ کے میلے میں گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوتے تھے۔ آپ قریش کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے۔ آپ کی قد و قامت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ گھوڑے پر اچھل کر اور جم کر بیٹھتے تھے۔ یہی وجہ کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا ہے، اسی قدر گھوڑوں کی نسب اور نسل کا بھی خیال رکھا۔ عربوں میں معروف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: مجھے میرے والد سے ورثے میں عزیز ترین مال یعنی گھوڑے ملے ہیں۔ دیگر متعدد روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے تو ان میں اتنے محو ہو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے: اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسخا بالسوق والاعناق۔ یعنی جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدائے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کے ہاتھ پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑوں کا شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نسل کے گھوڑوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر عربی نسل گھوڑا دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ خالص نسل گھوڑا بھی ماہرین کے نزدیک کئی درجے رکھتا ہے۔ گھوڑے نہ صرف سواری کے لیے کام آتے ہیں بلکہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت معروف تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اس قدر محبت کرتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ علامہ جاہد نے لکھا ہے: عربوں کی طرح دنیا کی کوئی قوم نہیں جو گھوڑوں سے اتنا شغف رکھتی ہو، نہ ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہے جسے عربوں سے زیادہ گھوڑوں کا علم ہو۔ گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ اہم ترین جنگی سامان کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے دانشور اقسم بن صافی نے اپنی قوم کو وصیت کی کہ اے میری قوم، گھوڑے پالو اور ان کی تکریم کرنا سیکھو، یہ عرب کے کیلے ہیں۔ فالموریاتی، پھر چنگاری نکالنے والوں کی، قدخن، سم مار کر، فرمایا فالموریاتی قدخا، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ جب سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سم کسی پتھر وغیرہ سے ٹکراتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس آیت میں جن گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے ان سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والوں کی، صبحن، صبح سویرے،
اہل عرب ہر وقت قبائلی لڑائیوں اور لوٹ مار میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ حملہ کی رات کے وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملہ کی خبر نہ ہو سکے۔ رات کو وہ شب خون مارنا اپنی کثرت شان اور اپنی شجاعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ رات کو سفر کرنے کے بعد صبح دم حملہ کرنے میں انہیں 3 فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ دشمن سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرے اس وقت انہیں ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی تھی، جس سے شب خون مارنے کی بدنامی سے بھی بچ جاتے تھے۔ ان آیات سے حاصل ہونے والی معلومات: نمبر 1، غازیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 2، جب غازی کے گھوڑے نے اپنی پشت پر غازی کو لیا، اس گھوڑے کی شان اونچی ہو گئی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے کندھے پر لیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کے مقام میں اپنے زانو پر سلایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر لیا، بلکہ وہ آمنہ خاتون اور حلیمہ دائی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی گودوں میں کھلایا، ان کی کیا شان ہوگی۔ نمبر 3، یہ کہ جب غازی کے گھوڑے کی سانس برکت والی ہے کہ اس کی قسم ارشاد ہوئی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔